أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده
حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اس پارے میں سورہ لقمان کی آیات 29 سے 34 تک پڑھی گئی اور یہ سورت کی آخری آیت ہے. ترجمہ سماعت کیجیے. تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. یہ اس لیے کہا کہ اللہ وہی ہے ٹھیک، اور جس کسی کو پکارتے ہیں سوائے اس کے تو وہی جھوٹ ہے، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا. تو نے نہ دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر تاکہ دکھلائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں. البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک تحمل کرنے والے، احسان ماننے والے کے واسطے. اور جب سر پر آئے ان کے موج جیسے بادل، پکارنے لگے اللہ کو خالص کر کر اسی کے لیے بندگی. پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں بیچ کی چال پر، اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ ماننے والے. اے لوگوں بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے، اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو نہ بہکائے دنیا کی زندگانی اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغاباز. بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر، اور اتارتا ہے میں اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں، اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا، اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. سورہ لقمان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اور پھر ان آیات کے آخری حصے میں ایک ایسی فیصلہ کن بات فرمائی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس میں فرما دیا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. قیامت یقیناً آ کر رہے گی، اس میں دنیا کے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اسی کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ جنت یا جہنم کا کیا جائے گا. لیکن یہ سوال شروع ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے
کہ وہ قیامت آخر کب آئے گی۔ لوگوں نے سوالات کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور بار بار زور دے کر پوچھا کہ آپ جب اتنی ساری باتیں بتاتے ہیں تو پھر یہ بتا دیجئے کہ آخر وہ قیامت کا دن، وہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، وہ کب آئے گا، کیا اس کی تاریخ ہوگی، کون سا وہ زمانہ ہوگا، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی مرضی کے مطابق قیامت کی اس گھڑی کا صحیح علم کسی کو نہیں دیا۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں بتلایا کہ قیامت کب آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا کہ قیامت کب آئے۔ البتہ آثار قیامت کے بارے میں بہت سے احوال بتائے گئے کہ قیامت کے قریب کیسے کیسے حالات پیدا ہوں گے، یاجوج ماجوج کا آنا، دھوئیں کا اٹھنا، دجال کا آنا، اور مختلف قسم کی بہت ساری مشہور وہ ہدایتیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب آثار ہیں قیامت کے، وہ بتلائی گئی۔ لیکن فکسڈ ٹائم کیا ہے قیامت کے آنے کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کے دن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ آسمان سے بارش برسانا اور اس سے زمین کو زندگی بخشنا، اس میں لہلہاتی کھیتیوں کو تیار کرنا تاکہ لوگوں کا اور جانوروں کا چارہ لوگوں کو مل جائے، اس کا تذکرہ تو قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ہوا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے ماں کے پیٹوں میں۔ آج دنیا ترقی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی جنس معلوم کی جائے، اس کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور اس کے ناک نقشے کے بارے میں تفصیلات لوگوں کو بتلا دی جائے۔ کوشش چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ترقی یافتہ دور کی جتنی رپورٹیں ہیں، کئی مرتبہ یہ رپورٹس بھی ناکارہ اور ناکام ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ پوری طرح صحیح سالم پیدا ہوگا یا درمیان میں ہی حمل گر جائے گا۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے واقف ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں، نہ کل کے بارے میں معلوم، نہ اگلی گھڑی کے بارے میں معلوم کہ اب میں کچھ کام کرنے کا ارادہ کر کے اٹھتا ہوں، اس کام کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ درمیان میں کوئی دوسرا کام آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے اور جس کام کے کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے وہ کام چوں کا چوں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کل کون کیا کرنے والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے میں جا کر مرے گا۔ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں اور ابھی کچھ دیر کے بعد کہاں جائیں گے اور کہاں ان کے ساتھ کیا واقعہ، کیا حادثہ پیش آئے گا اور کہاں کس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ کو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس میں سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے؟ اور اس کمال علمی اور عقلی کا مقتضا یہ ہے کہ شرک چھوڑ دیا جائے، اور اوپر جو افعال مذکورہ کا ذکر حق تعالیٰ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل اور واجب الوجود ہے، اور جن چیزوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو توحید کی یہ دلیل معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دے؟ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو، اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں یعنی بادلوں کی طرح محیط ہو کر گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں
پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض تو ان میں اعتدال پر رہتے ہیں، یعنی کچی اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض پھر ہماری آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں کہ کشتی میں جو عہد توحید کا کیا تھا اس کو توڑ دیا، اور خشکی میں آنے کا مقتضا تھا کہ شکر کرتے لیکن اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ان آیات میں بتلائی جا رہی تھیں اسی کا تسلسل تھا، اور اس میں آگے تسلسل میں یہ بتایا گیا کہ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ اے مخاطب، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ رات اور دن کا مکس ہونا، دن کی روشنی پہلے تو اپنے عروج پر آتی ہے جبکہ سورج پورا آسمان کے اوپر آدمی کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زوال ہونے لگتا ہے اور وہ ڈھلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ڈھلتے ڈھلتے آدمی کے سائے لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں اور سورج غروب کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو رات کی سیاہی آہستہ آہستہ دن کی روشنی کے اوپر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے، روشنی ختم ہوتی رہتی ہے، اندھیرا چھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کے بعد یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے، اور اس سے کچھ پہلے بھی، جس کو ہم شفق کہتے ہیں، کہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی مل کر آسمان کے اوپر ایک نئی روشنی پیدا کر دیتے ہیں، ایک نیا سما، ایک نیا منظر پیدا کر دیتے ہیں جس کو شفق کہتے ہیں، اور آسمان کے اوپر جہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے بہت دور دور تک تاحت نگاہ لالی چھا جاتی ہے، لال ہو جاتا ہے آسمان، اور یہ لالی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے دن کی روشنی کو رات کے اندھیرے میں تبدیل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب مغرب کے وقت آپ دیکھیے کہ وہ لالی جو چھا گئی تھی غروب کے وقت وہ ختم ہو گئی، اب آسمان کے اوپر کالا پن آنے لگتا ہے آہستہ، لیکن اس کالے پن میں بھی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، اور جب تک کہ یہ ہلکی روشنی باقی رہتی ہے مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ہلکی سی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، سورج کی کرنوں کا دور کا عکس بھی جب ختم ہونے لگتا ہے تو آسمان کے اوپر اب پوری طرح سے تاریکی چھا جاتی ہے، روشنی کے کوئی آثار سمجھ میں نہیں آتے، اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کا وہ وقت جبکہ پوری تاریکی چھائی ہوئی ہے اس وقت تک رہتا ہے جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، جہاں آ کر سحر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ رات کی تاریکی جب تک یہ چھائی رہتی ہے اس وقت تک کہ سحر کا وقت بھی ہوتا ہے، عشاء کا وقت بھی ہوتا ہے، تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، اور جیسے ہی پھر سورج طلوع ہونے لگتا ہے اب مشرق کی طرف کا حال بدلنے لگتا ہے، آسمان کا نظارہ بدلنے لگتا ہے، جیسے رات میں عشاء سے پہلے ہلکی سی روشنی تھی اور وہ تاریکی میں تبدیل ہو گئی، اب مشرق کی طرف وہ صورتحال پیش آتی ہے کہ ہلکی سی روشنی مشرق سے نکلنے لگتی ہے اور تاریکی آہستہ سے کٹنے لگتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے سورج آہستہ آہستہ پہلے دور سے اپنی کرنوں کو بکھیرنے لگتا ہے، اور زمین سے روشنی نہیں آتی، آسمان کے اوپر روشنی نظر آنے لگتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو جب تک کہ رات کی تاریکی کا دھاگا صبح کی سفیدی سے نہ مل جائے، یہاں دھاگے سے مراد کرنیں ہیں، کالی رات کی کرن اور صبح کی روشنی کی کرن جب آپس میں مکس ہونے لگتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی ہے، طلوع آفتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، اور عشاء کا وقت ختم ہو چکا، سحر اور تہجد کا وقت ختم ہو چکا، اب یہاں سے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور فجر کے وقت میں آپ دیکھیے کہ رات میں آسمان کے اوپر ہلکی سی روشنی آ جاتی ہے، اور وہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے زمین کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ ہم فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن زمین کے اوپر آنے لگتی ہے فجر کا وقت ختم ہو چکا، اور اب دن شروع ہو چکا ہے، رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی کا جو ملاپ تھا وہ پوری طرح سے واضح ہو چکا اور ختم ہو چکا، اب روشنی آنے لگی، اور اسی نظارے کو جب انسان غور و فکر کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے، اس کو آبزرو کرنے لگتا ہے
تو اسی نظارے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، رات کے اجزاء کو دن میں داخل کرنا اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کرنا. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس طرح سے رات اور دن کے جو گردشیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ایسے چلا رہے ہیں کہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، مسخر کر دیا ہے، اور یہ اپنے مدار کے اوپر جب تک کہ اللہ کا حکم ہے، جب تک کہ ایک وقت مقررہ جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس وقت تک کہ یہ چاند اور سورج اپنی گردش کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ایک کنٹرول میں ہے، ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے جو ان کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند جا کر سورج سے ٹکرائے، سورج جا کر دیگر ستاروں سیاروں سے ٹکرائے اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا. جب اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت کے وقوع کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ سارا منظر اس وقت پیش آئے گا کہ چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی بن کر ہوا میں اڑنے لگیں گے اور جانور جنگل سے شہر کی طرف آ جائیں گے اور شہر سے آدمی ہیبت کے مارے جنگل کی طرف نکل پڑیں گے، جنگلی جانور اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھل مل جائیں گے، اور ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی. اور اس وقت تک جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو اس کے باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آخر تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا. اور پھر قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں قیامت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جس میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسخر ہے چاند اور سورج، شمس و قمر کی جو تسخیر ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. چاند بے نور، سورج بے نور، اور زمین اور آسمان اور کائنات کا نظام ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ فرش بچھایا گیا تھا اور وقت ختم ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، شادی ختم ہو گئی، شادی خانے کا فرنیچر لپیٹ دیا جا رہا ہے، شطرنجیاں لپیٹ دی جا رہی ہیں، ڈیرا لپیٹ دیا جا رہا ہے، اسٹیج کو ختم کر کے اکھاڑ کر پھینک دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ پروگرام ختم ہو چکا. دنیا بھی ایک اسٹیج کی طرح سے ہے، اس اسٹیج کے اوپر ہر انسان آتا ہے، اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے، اپنا وقت ختم ہونے کے بعد وہ پردے کے پیچھے یعنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن فی الحال اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وقت تک. چاند چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، زمین چل رہی ہے، دیگر ستارے اور سیارے چل رہے ہیں. ان کی ایسی مشنری ہے جس کے لیے کسی ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اجزاء کبھی کھستے نہیں، کوئی پرزوں کے اس کے اندر خرابی نہیں آتی. ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، لاکھوں سال سے چل رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنے ہزاروں کتنے لاکھ سال یہ چلتے رہیں گے. اس کو ریپیئر کرنے، ورکشاپ کو لے جانے، گریسنگ کرنے، سروسنگ کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی. یہ اللہ کی قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی ایسی زبردست نشانیوں کو یاد دلایا اور پھر دعویٰ کیا کہ وہی ہے اللہ جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا. حقیقت میں وہی عبادت کے لائق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. یہی وہ اللہ ہے جو حقیقت میں خدا ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. اور اس کو چھوڑ کر لوگ جن دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ باطل ہے، غلط ہے، ناقابل برداشت ہے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ. اے لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ جو جہازوں کو چلاتے ہیں تاکہ اپنی قدرت کی زبردست نشانیاں تم کو دکھلائیں. ایسے آرام سے بڑے بڑے جہاز، آج کے زمانے میں تو اتنے بڑے جہاز ہیں ایک ایک محلہ پورا آ سکتا ہے. ہزاروں لاکھوں ٹن کا سامان لے کر ایک جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک کو روانہ ہوتا ہے، اور ایک جہاز کے مسافرین کو لے جانے کے لیے کئی پلین کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک جہاز کے اندر ایئرپورٹ بھی ہوتا ہے. اس کے اوپر سے طیارے اڑان بھرتے ہیں اور جا کے دشمن کے ملک کے اوپر بمباری کر کے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عراق ایران وغیرہ کی جنگ کے وقت امریکہ کے جو جہاز گلف کے اندر آئے ہوئے تھے، خلیج کے اندر،
وہاں ایسے زبردست جہاز تھے کہ ایک جہاز کے اوپر وقت کئی درجن پلین ٹیک آف بھی کر سکتے تھے، لینڈنگ بھی کر سکتے تھے۔ جیسے پرندوں کی ٹکڑیاں اڑتی ہیں، لوگ کبوتر جیسے اڑاتے ہیں، تو امریکہ کے جہاز ویسے ہی گروپ کے گروپ اڑ کے جاتے تھے، عراق کے اوپر بمباری کر کے واپس آتے تھے۔ جیسے کوئی آدمی چھت پہ ٹھہر کے کبوتر اڑا رہا ہے، سیٹی بجا رہا ہے، اس کی سیٹی اور اشاروں سے کبوتر اطراف میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ایک ٹکڑی ہے، ڈسپلین ہے، اور اسی کے مطابق وہ اطراف میں چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ وہ جہاز ہوتے تھے جو لڑاکا جہاز، بمبار، اور وہاں سے پانی کے جہاز کے اوپر سے ٹیک آف کرتے تھے، اس لیے کہ اطراف میں کوئی ملک ان کو اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ان کے ایئرپورٹ کو استعمال کیا جائے، تو اپنے جہاز میں انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنایا اور اسی کے اوپر سے ان کے جہاز اڑ کے جا کے بمباری کر کے آتے ہیں۔ اور یہ نظارے آپ آج کی ٹی وی پہ رات دن کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کئی چینلز ہیں جو اس قسم کی جنگی مہمات کو روزانہ بتاتے رہتے ہیں، ہسٹری کے نام پر اور مختلف ناموں پر۔ تو ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب اور اس کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ پانی کے اندر چلنے والے سمندری جہاز کتنا بوجھ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ پانی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈبا دیتا ہے، لیکن جہازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ٹیکنیک سکھائی کہ ڈبانے والے پانی کے اوپر یہ جہاز تیرتا ہے اور میلوں دور کا سفر کرتا ہے، دنیا بھر کے چکر کاٹتا ہے، لاکھوں ٹن کا سامان اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن ڈوبنے کا نام نہیں ہوتا۔ ایسا زبردست جہاز، لیکن کبھی وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ وہ جہاز کو اللہ تعالیٰ موجوں کی لپیٹ میں گھیر لیتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے ایک موج ادھر سے اٹھتی ہے، ایک موج ادھر سے اٹھتی ہے، اوپر سے موج، نیچے کا پانی، اور پورے جہاز کو سمندر کے تھپڑے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور جب جہاز لڑکھڑانے لگتا ہے انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم کو کوئی طاقت بچانے والی نہیں۔ ایسے میں انسان پورے دل کی ایک سوئی کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کا دل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ کسی دوسرے معبود کو پکارنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ بے صاف صاف اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نہ اس وقت کوئی بھگوان یاد آتا ہے، نہ کوئی پیر یاد آتا ہے، نہ کوئی فقیر یاد آتا ہے، نہ کوئی اور معبود یاد آتا ہے۔ مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن جب مصیبت میں انسان گر جاتا ہے اور سامنے اس کو موت کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، تو ایک سو ہو کر پوری عقیدت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سر پر آئے موج جیسے بادلوں کی طرح موج پانی کی بن کر اوپر آیا، اور ادھر سے ایک موج آ جاتی ہے، موج اس کے اوپر گرے گی اور نیچے سے پانی کی لہریں جو جھکولے دے رہی ہے جہاز کو، پانی اوپر سے گرے گا اور یہ جہاز پیچھے ڈوب جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر کیا کرتا ہے انسان؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ ایک سو ہو کر، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، جب اللہ کو پکارا انسان نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا، اور سلامتی کے ساتھ جہاز خشکی کی طرف آ گیا۔ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، جب خشکی کے اوپر آ گئے تو پھر اب اللہ تعالیٰ کو اور اب لوگ جو ہے دوسروں کو پکارنے لگے۔ اس انسان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یاد دلایا۔ پھر آگے کیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں جس طرح سے طوفان میں اللہ نے تو بچا لیا اور ایک زبردست آزمائش سے تم کو نکال دیا، اس اللہ سے ڈرو، اور پھر اسی طرح اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی اولاد اپنے والد کے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے میں کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہوگا جو اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیا کی زندگی تم کو بہکاوے میں نہ ڈال، اللہ سے بھلا نہ دے، اور قیامت کے اس دن کو بھلا کر تم کو مصیبت میں اور پریشانی میں غرق نہ کرتے ہیں۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ تعالیٰ کے نام سے تم کو دھوکے اور دغے میں نہ پھنسا دے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا اور اس گھڑی کا علم رکھتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور پانی کو برساتا ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو چیز پنپ رہی ہے اس سے واقف ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کوئی نفس نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں جا کر مرے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار. مذکور صدر دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں مومن و کافر عام لوگوں کو خطاب پر اللہ تعالیٰ اور قیامت کے حساب و کتاب سے ڈرا کر اس کے لیے تیاری کی ہدایت کی گئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم یعنی اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے. اس جگہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی دوسری صفت کے بجائے صفت رب کے انتخاب کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا جو حکم ہے یہ وہ خوف نہیں جو کسی درندے یا دشمن سے عادتاً ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا رب اور پالنے والا ہے، اس سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں چاہیے، بلکہ خوف سے مراد اس جگہ وہ خوف ہے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ہو لازم ہے. یہاں پر باتیں کی رہی ہیں کہ اللہ نے جو خشیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم جو تقوی اور جو اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم کیا گیا، تو یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی کو موذی جانور سے ہوتا ہے، کسی دشمن سے ہوتا ہے جو اس کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، ویسا ڈر نہیں، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو کسی کو اپنے بزرگ سے، اپنے والد سے، اپنے بڑوں سے، اپنے سرپرستوں سے ہوتا ہے کہ وہ سرپرست ہیں ان کے، بزرگ ہیں ان کے، اور وہ کبھی بھی ان کا برا نہیں چاہتے، کبھی بھی ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے، کبھی بھی ان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا یا پڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرتے ہوئے سیدھے راستے کے اوپر لے آئیں، کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اور ان کا بھلا ہو جائے، اسی لیے بڑوں کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کا ڈر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا یعنی اس روز سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا آپ کو نفع پہنچانے والا ہوگا. مراد اس سے وہ باپ اور بیٹے ہیں جن میں ایک مومن ہو دوسرا کافر، کیونکہ مومن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کوئی کمی کر سکے گا نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکے. اس طرح مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے اس کام نہ آ سکے گا. وجہ اس تخصیص کی قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث ہیں جن میں اس کی تصریح ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مومن ہو گئے، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے اپنے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہوں، مگر صالح والدین کی برکت سے قیامت میں بھی ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا، مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مومن ہو اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو. ایک خاص اصول بتایا گیا، اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ بات آئی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹی کو نہیں پوچھے گی، بیٹی ماں کو نہیں پوچھے گی، یا شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ایسی آیات مختلف جگہوں پر آئی، لیکن ان آیات میں اصول یہی ہے کہ ایک کافر ہو دوسرا مومن ہو تب کہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں، یا دونوں کافر ہوں گے اس میں بھی دونوں ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں، لیکن اگر دونوں مومن ہوں، ماں باپ مومن ہے، اولاد مومن ہے، شوہر اور بیوی مومن ہے، باپ اور بیٹا مومن ہے، بیٹی اور ماں مومن ہے، مسلمان ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور ضرور آئیں گے. اس لیے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے کہ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم اور ان کی اولاد میں سے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ایمان میں اتباع کی، ماں باپ کی اتباع ایمان میں کی، بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کی ذریت کو، ان کے اہل و عیال کو ان سے ملا دیں گے. یعنی جنت میں یہ سب حصہ جائے، کوئی فیملی جائے گی جنت میں اگر وہ فیملی مومن تھی. یہ بہت بنیادی بات ہے، ورنہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں اولاد کافر ہے، یا اولاد مسلمان ہے ماں باپ کافر ہے، تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو سیرت انبیاء میں اور سیرت صحابہ میں ملتی ہیں. مثال میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، مومن ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں،
لیکن ان کے باپ جو ہے وہ کافر مشرک ہے، بت پرست ہے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو ڈرایا اور کہا کہ بیٹا تم میرے معبودوں کو، میرے بتوں کو کچھ برا بھلا نہیں بولنا ورنہ تم کو میں گھر سے نکال دوں گا، سنسار کروں گا، مار پیٹ کر کے ہلاک کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ابا جان سلام، میں تو جا رہا ہوں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ لیکن قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ تو کیا، لیکن آخری حد تک کے باپ کو سمجھانے، حجت پوری کرنے، معجزات دکھلانے، اللہ کی طرف بلانے کے باوجود باپ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا اور حالت کفر ہی میں رہا۔ اب زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا باپ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی استغفار سے اپنے آپ کو روک لیا اور کہا کہ بس اب وہ جانے، اس کا کام جانے، میں تو اب اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ چونکہ باپ مومن نہیں تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت ابو طالب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آج بھی ان کا نام عزت ہی سے لیا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں حضرت کے نام سے لکھا گیا ہے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جبکہ مخالفتیں عروج پر تھی، ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کرتے تھے اور ان کو دشمنوں سے بچانے کی ہر کوشش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لائے، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ آخری وقت تک کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان ایمان لائیے، کلمہ پڑھ دیجئے، خالی اب تو آخری وقت ہے، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ دین کے دیگر احکام پر عمل کرنا ہے، کلمہ پڑھ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دوں گا۔ چچا نے کہا کہ بھتیجے لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اس سے میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے کان میں پڑھ دیجئے، کوئی نہیں سنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے کھوپڑی میں دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی چولہے پر کھولتی ہے۔ تو عذاب سے نہیں بچا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ٹھیک ہے چچا ہے۔ اچھا دوسری طرف آئیے، نوح علیہ السلام ہے، طوفان آ چکا ہے، کشتی میں سوار ہے، بیٹے کو دیکھا کہ طوفان کی زد میں آنے والا ہے، بلایا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں، آج میری کشتی کے سوا کوئی چیز تم کو عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان کہاں کی کشتی، میں اوپر پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہاں تک تو پانی نہیں آئے گا، میں بچ جاؤں گا۔ یہ گفتگو دونوں کے درمیان میں ہو ہی رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، دونوں کے درمیان میں ایک زبردست موج حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبا دیا گیا، عذاب کا شکار کر دیا۔ باپ تھے، بیٹے کی محبت سے تڑپ گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد کو بچا لیں گے، لیکن آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کھلائی، کہا کہ اے نوح، وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، وہ تو تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا، وہ تو نافرمان تھا، اللہ کا کافر تھا، اگر وہ ایمان لاتا تو بہت اچھا، لیکن ایمان نہیں لایا، تو نوح علیہ السلام کی سفارش بیٹے کے حق میں کام نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں نوح علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا کہ اللہ میں نے آپ سے ایسی درخواست کی جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، ایسا سے میں ایسا نہیں کروں۔ بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے، ماں اور بیٹی یا جو بھی رشتہ دار ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کام اسی وقت آئیں گے جب کہ دونوں مومن ہیں، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر کسی کی دعا اور کسی کا ثواب ان کو کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ ایک اور واقعہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی، حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، سچے اور اچھے صحابہ میں شمار، اور عبداللہ ابن ابی منافق نمبر 1، رئیس المنافقین، بظاہر اسلام پر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، آتا تھا مسجد نبوی میں، حضور کی امامت میں نماز ادا کرتا تھا، حضور کے خطبات سماعت کرتا تھا، جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جہاد کے دوران میں ایسی کارستانیاں اس کی ہے
کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور لشکر اسلام کو زبردست مشکلات اور پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر، ایک جہاد کے موقع پر جبکہ مسلمان واپس ہو رہے تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور تنزیہ طور پر یہ کہا کہ اب مدینے کی سرحد میں جو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ پہلے داخل ہوں گے اور جو ذلت والے ہیں، ذلیل لوگ ہیں، وہ بعد میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام میں بے چینی پھیل گئی اور انہوں نے یہ مطلب سمجھا کہ عزت کا مطلب یہ لے رہا ہے کہ یہ عزت والا ہے اور ہم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سمجھ رہا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کو بڑی ناگوار گزری، یہاں تک کہ اسی کے بیٹے عبداللہ کے کان میں بھی یہ بات پڑی۔ عبداللہ پہلے اپنی سواری کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتے ہوئے مدینے کی ٹھہر گئے اور تلوار نکال کے ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ آج میں اپنے باپ کو بتاؤں گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ میرا باپ جو منافق ہے، وہ ذلیل ہے، اس کو آج ذلیل کر کے رہوں گا۔ پہلے میری تلوار اس کا سر قلم کرے گی، اس کے بعد مسلمان مدینے میں داخل کریں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عبداللہ تلوار سنتے باپ کا انتظار کر رہے ہیں تو منع کیا، کہا کہ اے عبداللہ اسے مت کرو، جو بات ہو گئی سب مل کے مدینے میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اس کے بعد جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو یہ بھی تو بیٹا تھا، اب اس کا دل مچل گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا باپ منافق تھا، جہنم میں جائے گا، اب تو مر چکا ہے، ایمان کا بھی کوئی اب امکان نہیں ہے، کم از کم کوئی آخری تدبیر اس کی بخشش و مغفرت کی کر لی جائے۔ اس لیے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ منافق ہے، لیکن میری آرزو ہے کہ آپ اپنی چادر مبارک نکال کر دیں تاکہ اس میں اپنے باپ کو قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنے آنکھ کی چادر نکال کے حضرت عبداللہ اور یہ فرمانے لگے کہ عبداللہ میں جانتا ہوں کہ میری چادر تمہارے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گی، لیکن یہ تمہاری درخواست ہے، اس سے میں قبول کرتا ہوں۔ جب عبداللہ نے یہ سنا کہ یہ چادر بھی میرے باپ کو جہنم سے نہیں بچائے گی، تو پھر دوسری درخواست کی کہ اللہ کے رسول توکل میرے باپ کی جنازے کی نماز آپ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے منع اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان سے خالی رہے آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھنا اور ان کی قبر پہ ٹھہر کے دعا بھی مت کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کافر یا منافق کے حق میں 70 مرتبے بھی مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ پیش کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ 70 مرتبے میری مغفرت اور دعا کو قبول نہیں کرے گا تو میں 71 مرتبے بھی اپنے امت کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سارے واقعات ہم کو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایمان اگر ہوگا تو شفاعتیں بھی کام آئیں گی، رشتہ داریاں بھی کام آئیں گی، باپ اولاد کے کام آئے گی، اولاد باپ کے کام آئے گا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جبکہ ایمان ہو ہر کے پاس۔ اگر کوئی ایمان سے خالی ہے تو پھر نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ مرشدی کام آئے گی، نہ مریدی کام آئے گی، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی۔ اس لیے ایمان خود سے بنیاد ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح شوہر اور بیوی اگر مومن ہونے میں مشترک ہو تو پھر ایک دوسرے کو محشر میں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی طرح متعدد روایات حدیث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ کا اضافہ کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یہ اسی صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک مومن اور دوسرا کافر ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ زائد میں باپ بیٹے کو نفع نہ پہنچا سکے گا، یہاں تو فعلیہ کی صورت میں ہے، لا یجزی والد عن ولد کے الفاظ سے ذکر فرمایا ہے، اور دوسری جانب یہ دو تغیر کیے گئے، ایک یہ کہ اس جملے کو اسمیہ کے صورت میں بیان فرمایا، دوسرے اس میں ولد کے بجائے مولود اختیار فرمایا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بنسبت فعلیہ کے زیادہ موقع ہوتا ہے۔ اس تغیر جملہ میں اس فرض کی طرف اشارہ کر دیا جو باپ اور اولاد میں ہے کہ باپ کی محبت اولاد کے ساتھ اشد ہے، اس کے برعکس اولاد کی محبت سے درجہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا، محشر میں بھی نفع رسانی کی نفی تو دونوں سے کر دی گئی، مگر اولاد کی عدم نفع رسانی کو موقف کر کے بیان فرمایا، اور لفظ ولد کے بجائے مولود اختیار کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مولود صرف اولاد کو کہا جاتا ہے اور لفظ ولد عام ہے، اولاد کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ اس میں دوسرے رخ سے اسی مضمون کی تائید اس طرح ہو گئی کہ خود سلبی بیٹا بھی باپ کے کام نہ آئے گا، تو پوتے پڑ پوتے کا حال معلوم ہے۔
اور دوسری آیت میں 5 چیزوں کے علم کا بالخصوص حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا، اس کے سوا کسی مخلوق کو ان کا علم نہ ہونا بیان فرمایا ہے، اور اسی پر سورہ لقمان ختم کی گئی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا کہ کس سال کس تاریخ میں آئے گی، اور وہی بارش کو اتارتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو شکم مادر میں ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا اور کس شکل و صورت کا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا، یعنی خیر و شر میں سے کیا حاصل کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے میں جا کر مرے گا۔ پہلی 3 چیزوں میں اگرچہ تصریح نہیں کی گئی کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، مگر کلام ایسے عنوان سے کیا گیا ہے جس سے ان چیزوں کے علم کا انحصار علم الہی میں معلوم ہوتا ہے، اور باقی 2 چیزوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ انہی 5 چیزوں کو سورہ انعام کی آیت میں مفاتیح الغیب فرمایا گیا ہے، وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، یعنی صرف اللہ ہی کے پاس ہے علم مفاتیح غیب، کوئی نہیں جانتا ان کو بجز اللہ ہے۔ حدیث میں اس کو مفاتیح الغیب فرمایا گیا ہے۔ مفاتیح اور مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، کنجی یا چابی کو کہتے ہیں جس سے قفل کھلتے ہیں، مراد اس سے اصول غیب ہیں جن سے معلومات غیب کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں یہ بھی فرمایا کہ وعنده مفاتیح الغیب، غیب کی تمام چابیاں اللہ کے قبضے میں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کیا ہے۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کے معنی ہے چابی، جیسے کسی جگہ لاک کو چابی لگائے تو ہی اندر کیا ہے معلوم ہوتا ہے، اور کیا خزانہ چھپا ہے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی غیب کے جتنے علوم ہیں اس کی چابیاں مفاتیح وہ صرف اللہ کے پاس، وہ کوئی چابی لگا کے کھول نہیں سکتا، تو آئندہ کیا علم ہو سکتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس مسئلے کی تفصیل بقدر ضرورت سورہ نمل کی آیت قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ کے تحت میں گزر چکی ہے۔ اس آیت میں مطلقاً علم غیب کا حق تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونا صراحتاً بیان فرمایا گیا ہے، اور یہی پوری امت کا عقیدہ بھی ہے۔ آیت زیر بحث میں جو صرف 5 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا علم کسی مخلوق کو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، یہ کوئی تخصیص کے لیے نہیں، ورنہ سورہ نمل کی آیت سے تضاد ہو جائے گا، بلکہ ان 5 چیزوں کا خاص اہتمام بتلانے کے لیے یہاں ان کا ذکر فرمایا۔ یہاں تو صرف 5 چیزیں ہیں کہ قیامت کا علم، بارش کے برسنے کا علم، ماں کے پیٹوں میں کیا چیز پنپ رہی ہے اس کا علم، اور کل کون کیا کرے گا اس کا علم، اور پھر کون کہاں جا کر مرے گا اس کا علم۔ یہ 5 چیزوں کا تو تذکرہ یہاں خاص طور سے اللہ نے کیا ہے، لیکن دیگر مقامات پر اس بات کو بھی بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا مکمل علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور وجہ تخصیص و اہتمام کی ہے کہ عام طور پر جن غیب کی چیزوں کو انسان معلوم کرنے کا شوق رکھتا ہے وہ یہی 5 چیزیں، نیز علم غیب کا دعویٰ کرنے والے نجومی وغیرہ جن چیزوں کی خبریں لوگوں کو بتا کر اپنا علم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں وہ یہی 5 چیزیں ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہی 5 چیزوں کے متعلق دریافت کیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں ان 5 کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا بیان فرمایا گیا۔ اور حدیث میں جو روایت ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما یہ ارشاد آیا ہے کہ اوتیت مفاتیح کل شیء الا الخمس، اس میں لفظ اوتیتو نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ جن غائبات کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی دیا گیا تھا، اس لیے وہ علم غیب کی تعریف میں شامل نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کو بذریعہ الہام جو غیب کی چیزوں کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے علم غیب نہیں جس کی بنا پر ان کو عالم الغیب کہا جا سکے، بلکہ وہ انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اپنے فرشتوں اور رسولوں کو اور مقبول بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کو انباء الغیب فرمایا گیا ہے، من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ 2 چیزوں کا فرق ہے، ایک ہے علم غیب، ایک ہے خبر غیب۔ خبر کو انباء کہتے ہیں، انباء بول تو خبریں، نیوز۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنے نیک بندوں کو جو آگے ہونے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، اور اس کو غیب کی خبریں کہا جاتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب تو وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے،
اس لیے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ایسا مخصوص فرمایا ہے کہ بطور انباء غیب کے بھی فرشتے اور رسول کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری غیبیات کا علم بہت کچھ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی دے دیا جاتا ہے۔ اس تقریر سے بھی ایک اور وجہ ان 5 چیزوں کی خصوصی ذکر کی معلوم ہو گئی۔ ایک اور شبے کا جواب، مذکورہ آیت سے ثابت ہوا کہ مطلق علم غیب جو حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اس میں بھی خاص طور سے 5 مذکورہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم کسی پیغمبر کو بذریعہ وحی بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کو کبھی معلوم نہ ہو۔ حالانکہ امت کے بہت سے اولیاء اللہ سے ایسے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے کہیں بارش کی خبر دی یا کسی حمل کے متعلق کوئی خبر دی، کسی کے متعلق آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی خبر دی، کسی کے مرنے کی جگہ متعین کر کے بتلا دی، اور یہ پھر پیشن گوئی مشاہدے سے صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح بعض نجومی یا چفر اور رمل وغیرہ کا فن جاننے والے ان چیزوں کے متعلق بعض خبریں دے دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان 5 چیزوں کی خصوصیت علم الہی کے ساتھ کس طرح رہی؟ یہ جو شبہات ہو سکتے ہیں، جیسے پیغمبروں کو بھی بتایا گیا ہے کہ فلاں وقت فلاں دن رہے گا۔ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو لے جا کر بتا دیا کل جب لڑائی ہوگی تو مشرکین مکہ کا کون سا سردار کہاں مارا جائے گا، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے۔ اب دوسرے دن جب جنگ ہوئی بدر کی اور اس وقت میدان جنگ کا معائنہ کیا گیا تو کل حضور نے جس شخص کی لاش جہاں رہنے کا بتایا تھا اس شخص کی لاش اسی مقام پر پڑی۔ ایسے بہت سارے واقعات انبیاء سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی، بعض مرتبہ نیک بندوں سے بھی ایسے واقعات صادر ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کیا، مگر یہ وقتی طور پر اور مخصوص حالات میں چند باتیں بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں۔ وہ علم غیب نہیں ہوتے، وہ بھی انباء غیب ہیں، یعنی غیب کی خبریں۔ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو سورہ نمل میں تفصیل سے آ چکا ہے اور اختصار کے ساتھ اوپر مذکور ہوا ہے کہ علم غیب در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سبب طبعی کے واسطے سے نہ ہو بلکہ واسطہ خود بخود ہو۔ یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کو بذریعہ الہام اور نجومیوں کو اپنے حساب اور اسباب طبعیہ کے ذریعے حاصل ہو جائیں تو وہ علم غیب نہیں بلکہ انباء الغیب ہیں، جو کسی جزئی اور شخصی معاملے میں کسی مخلوق کو حاصل ہو جانا آیات مذکورہ کے منافی نہیں، کیونکہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا کلی علم جو تمام مخلوقات اور تمام حالات پر حاوی ہو وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بذریعہ وحی یا الہام بھی نہیں دیا۔ کسی ایک آدھ واقعے میں کوئی جزئی علم بذریعہ الہام حاصل ہو جانا اس کے منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علم سے مراد علم قطعی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ الہام کے ذریعے جو علم کسی ولی کو حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، اس میں مغالطوں کے بہت سے احتمالات رہتے ہیں اور نجومیوں وغیرہ کی خبروں میں تو روزمرہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ 10 جھوٹ میں ایک آدھ صحیح کا بھی تناسب نہیں ہوتا۔ اس کو علم قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نجومی وغیرہ جو بہت سارے عامل لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کوئی چیز گم گئی، گاڑی چلے گئی، جانور چلے گا، کوئی بچہ گم گیا تو بولتے ہیں فلاں صاحب کے پاس جاؤ، بتائے تو انہوں جا کے لوگ وہاں سنتے ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں فلاں جگہ ہے، ایک مبہم سی بات کرتے تھے تو بولتے ہیں وہ فلاں جگہ کسی چھاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی جنگل میں ہے، کسی آدمی کے گھر میں جا کے رہ گیا، نہیں جی تمہارا بچہ مل جاتا رشتہ داروں کہیں نہ کہیں تو بھی ہوں گا، وہ تو اپنا بھی دل بولتا رشتہ داروں کہیں ہوں گا کہیں نہ کہیں، اور بعد میں پتا چلا تو معلوم ہوتا رشتہ داروں کہیں کہیں بعض وقت بولتے کہ دوست حالات سن لیتے وہ لوگ پہلے سے۔ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ حالات خود ہمارے سے سن لیتے، ہاں کیا بچہ کیا تھا، کچھ چکر چل رہا تھا کیا، کچھ پریشان تھا کیا، کبھی دوستوں کے پاس رہا تھا کیا، پہلے بھی کہیں گیا تھا کیا، ایسا پوچھ لے کے اس سے اندازہ لگا کے بولتے تو وہ بات صحیح ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولتے فلاں صاحب کے پاس جاؤ میں بتایا تھا۔ تو ایسے واقعات میں بہت سارے غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار صحیح بھی ہو جاتا ہے، اور بعض وقت تو ہم خود بھی اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنا بھی دل بولتا ہے کہ نہیں انہیں گیا تو فلاں کے پاس ہی ہونا چاہیے، تھوڑے دن انہوں بھی گھماتے بچوں کو بچانے کی خاطر، بولتے نہیں ہمارے پاس نہیں آیا، بعد میں رہے تو اندر ہی نکل۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں بولتے بلکہ یہ اندازہ ہے، تخمینہ ہے، اور مزید تفصیلات چونکہ بہت زیادہ ہیں اور 1-1.5 صفحے کی تفسیر ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن مجید سے پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين